السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے دی وے آف سلفیہ کے جانب سے منعقد ہونے والے اس آن لائن کورس میں، جس کا عنوان ہے روزوں کے یا رمضان کے احکام و مسائل۔ ناظرین، یہ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، لہذا کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس آن لائن کورس کے رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جن امور کو سیکھنا واجب قرار دیا ہے، ان میں ایک امر یہ ہے کہ ہر مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، رمضان المبارک کے احکام و مسائل کو سیکھ لے، جان لے، سمجھ لے۔ انشاءاللہ آگے یہ باتیں آئیں گی، لیکن بنیادی طور پر یہ جان لیں کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں ایک عظیم اور بڑا رکن ماہ رمضان کے روزے بھی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کورس کو منعقد کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے ارادے میں کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ ناظرین، سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے آج جس چیز کی وضاحت کی جائے گی وہ انتہائی اہم مسائل ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جسے ہم اردو زبان میں روزہ کہتے ہیں، وہ دراصل عربی زبان کا لفظ صوم سے بنا ہے یا صوم کا معنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لغوی اعتبار سے صامہ یصومو باب نصر ینصر سے مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے روزہ رکھنا اور رک جانا، یعنی کھانے، پینے، بولنے، جمع کرنے یا چلنے سے رک جانا، اس میں سب شامل ہے۔ جب یہ لغوی طور پر اس کا معنی مراد لیا جائے، جیسا کہ ہم القاموس المحیط میں دیکھتے ہیں، المنجد جو مشہور کتاب ہے لغت کی، اس میں دیکھتے ہیں، یا امام راغب الاصفہانی کی کتاب غریب الحدیث کے نام سے، اس میں دیکھیں ہم اگر، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہتے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ اور روزے سے مراد کیا تھا؟ وہاں ان کی خاموشی تھی، چپ رہنا تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے جو دوسری آیت پڑھی اس میں اللہ نے کیا کہا، وہ کہتی ہیں فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ تو صوم جب عربی زبان کا یہ لفظ عام ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنا اور رک جانا۔ اب اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، انسان کھانے پینے سے رک جائے، انسان چلنے پھرنے سے رک جائے، انسان بولنے سے رک جائے، بیوی سے ملنے یا جمع کرنے سے رک جائے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ صوم کا استعمال ہوتا ہے۔ شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں اور امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم کا معنی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء سے رک جانا، یعنی کچھ خاص شرطوں کے ساتھ کچھ خاص ایام میں اور کچھ خاص چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے، یعنی کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا۔ بہرحال یہ جو ہے صوم یا روزے کی معروف و مشہور تعریف ہے۔ ایک چیز یہاں میں اور وضاحت کر دوں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کب ہوئی۔
اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ رب العالمین نے فرض کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 9 برس ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، یعنی مکمل آپ نے 9 سال تک رمضان کے روزے رکھے۔ اس لیے ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب نیل الاوطار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے روزے دوسری صدی ہجری میں فرض کیے گئے۔ تو یاد رکھیں رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ دوسری صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ چلیں یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ صوم کا معنی کیا ہے، اور ایسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت کب ہوئی۔ اب ہم یہاں سے آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر انداز میں جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو لے کر کے چلیں گے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں، دوسروں کو سمجھانے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ رمضان کے روزوں کی ابتدا کب سے ہوگی؟ تو یاد رکھیں ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، جب تم ماہ رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب تم عید کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1906، کتاب الصوم، اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الصیام کی حدیث نمبر 1080، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1654 کتاب الصیام کی روایت ہے۔ ایسے ہی مسند امام احمد، مسند ابو داود الطیالسی، سنن بیہقی، صحیح ابن خزیمہ، موطا امام مالک وغیرہ میں یہ روایت ملتی ہے ہمیں۔ چاند دیکھ کر کے ہی روزہ رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا چھوڑ دینا ہے۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور ماہ شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہی روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 کتاب الصوم، صحیح مسلم حدیث نمبر 1081 کتاب الصوم۔ اس کے علاوہ دوسری دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال تو ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا رمضان کے چاند دیکھ کر کے کی جائے گی، اور ماہ رمضان کی انتہا شوال کے چاند کو دیکھ کر کے کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم چاند دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں؟ اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے، یعنی نیا چاند دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا جو ہے اب اگر ہم دیکھیں تو سنن دارمی کتاب الصوم میں ہمیں ملتی ہے اور صحیح سند سے آئی ہے۔ ایسے ہی جامع ترمذی میں اگر دیکھنا ہو تو حدیث نمبر 3451 دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ کتاب الدعوات کی روایت ہے، کتاب الدعوات کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے، ماہ رمضان کے چاند کے متعلق اگر ایک دیانت دار آدمی بھی گواہی دے دے تو انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ ہوتا ہے چاند نظر آیا، بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن ان میں سے اگر کسی ایک شخص نے بھی دیکھ لیا
تو انشاءاللہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی، بشرط یہ کہ وہ امانت دار ہو، دیانت دار ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وامر الناس بصيامه، لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے بھی چاند دیکھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک فرد، یعنی میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس لحاظ سے یہ یاد رکھیں کہ ایک شخص بھی اگر چاند دیکھنے کی گواہی دے دے اور وہ دیانت دار ہے، عادل ہے، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ میں نے جو حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی وہ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2052، یہ کتاب الصوم کی روایت ہے۔ ایسے ہی سنن دارمی، سنن دارقطنی، مستدرک امام حاکم، صحیح ابن حبان اور کی روایت ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے امام مسلم کے شرط پر ہے، جس کی بنیاد پر صحیح ہے۔ لہذا ایک آدمی بھی اگر چاند دیکھ لے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ آدمی عادل ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور روزہ رکھا جائے گا۔ یہی فتویٰ جو ہے امام نووی کا ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ کا ہے، ایسے ہی امام ابن باز رحمہ اللہ کا ہے، اور سعودی عرب کی جو مجلس افتاء ہے ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا چاند دیکھنے کے متعلق ایک دیانت دار مسلمان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ چلے یہ مسئلہ ہو گیا چاند دیکھنے کے تعلق سے۔ اب رمضان کے روزوں میں ایک اہم مسئلہ جو عوام الناس میں عموماً کہہ لیجئے زیادہ تر سوال کا باعث بنا رہتا ہے کہ اگر 29 دن ہو گئے اور چاند نظر نہ آیا تو ہم کیا کریں؟ آئیے اس تعلق سے یاد رکھیں کہ اگر چاند نظر نہ آ سکے تو ماہ شعبان کے 30 دن مکمل کر لے، اس کے بعد ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فاکملوا العدۃ شعبان 30، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر افطار کرو، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، اور چاند دیکھ کر یعنی جب شوال کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو اور چاند چھپ جائے، نظر نہ آئے، تو تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو، شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صحیح بخاری کتاب الصوم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1909، اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الصوم حدیث نمبر 1081۔ اس کے علاوہ سنن نسائی اور سنن دارمی اور امام بیہقی نے اپنے سنن بیہقی میں وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ ثم يصوم لرؤیت رمضان فإن غم علیہ عد 30 یوما ثم صام۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماہ شعبان کے ایام تکلف کے ساتھ شمار کرتے تھے، اس طرح کسی اور ماہ کے نہیں کرتے، پھر ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، اور اگر آپ پر مطلع ابر آلود ہو جاتا تو ماہ شعبان کے 30 دن شمار کر لیتے تھے۔ چلے تو یہ تو مسئلہ صاف ہوا الحمدللہ ان دونوں دلائل کی روشنی میں۔ دوسری دلیل جو میں نے دی ہے یہ جو ہے ہدایت الروات اور ایسے ہی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور کتاب الصوم میں ہے سنن ابی داؤد میں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ان دونوں کو اگر جمع کریں تو ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ماہ شعبان کے دنوں کو بڑے احتیاط سے گنے، اور جب 29 تاریخ کو پہنچے تو چاند تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور اگر چاند دکھ جائے اور اس کے تعلق سے ایک دیانت دار اور عادل آدمی گواہی دے دے تو سارے لوگ روزہ رکھیں، اور اگر جو ہے چاند نظر نہ آئے تو اس صورت میں جیسے آسمان میں بادل ہو یا پھر بارش کے ایام ہو یا ابر آلود بہت زیادہ ہو آسمان جس کی وجہ سے ہم چاند نہ دیکھ پائیں، تو اس صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے مشکوک دن میں روزہ رکھنا کیسا ہے، یعنی جس دن شک ہو، یعنی مشکوک دن سے کیا مراد ہے پہلے یہ آپ جان لیجئے۔ مشکوک دن سے مراد ہے ماہ شعبان کا 30واں روز ہے، یعنی جب اس رات ابر آلودگی کے باعث چاند نظر نہ آئے اور یہ شک ہو جائے کہ آیا رمضان ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، ماہ شعبان کا 30واں دن ہے اور چاند جو ہے بالکل نظر نہ آئے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ تو یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، کہ جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصوم میں اس حدیث کو حدیث نمبر 1906 سے پہلے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی امام ترمذی نے، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی، امام دارقطنی وغیرہ نے اس کو نقل کیا، اور امام ترمذی نے اس کی سند کو حسن اور صحیح قرار دیا، اور امام دارقطنی نے اس کی سند کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال سعودی عرب کے افتاء کمیٹی سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ صحیح سنت مشکوک دن کے روزے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 29 تاریخ کو چاند نظر آیا یا نہیں، اس میں ہمیں شک ہے، اب 30واں دن ہے شعبان کا، آدمی شک کی بنیاد پر اگر روزہ رکھ لے تو کیا ہے؟ اس کا روزہ جو ہے وہ اجر کے بجائے گناہ تک اسے لے کر کے جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ لہذا اسے چاہیے کہ شعبان کے 30 دن پورے کر لے، اس کے بعد 30 دن کے بعد رمضان شروع کرے اور روزہ رکھنا شروع کر دے۔ چلیں اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر رمضان 28 دن کا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کئی علاقوں میں جو ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، دیکھیں مسلکی تعصب کی بنیاد پر جو ہے کسی علاقے سے اگر کسی شخص نے چاند دیکھا یا کسی جماعت کے فرد نے دیکھا تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی یہ فلاں مسلک والوں نے چاند دیکھا یا فلاں مسلک والوں نے دیکھا، ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا نہیں بھائی وہ تو صحیح تھا اور ہمارے 28 دن ہی ہو رہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشہور و معروف اور صحیح احادیث کی روشنی سے یہ ثابت ہے کہ مہینہ 29 دنوں سے کم کا نہیں ہوتا، اور اگر 28 روزوں کے بعد شرعی دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ 28 دن کے بعد جو ہے شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو پھر یہ بات متعین ہو جائے گی کہ جن لوگوں نے 28 رمضان یعنی رمضان کے مکمل 28 روزے رکھے ہیں انہوں نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ان پر اس روزے کی قضا لازم ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ مہینہ 28 دن کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے کہ مہینہ جو ہے یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے فتاوی اسلامیہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ قول ہمیں ملتا ہے۔ تو چاند کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ ایک اور اختلاف پایا جاتا ہے، علماء کے اس میں الگ الگ اختلافات ہیں، ان تمام اختلافات کو ترک کرتے ہوئے میں کسی اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، کسی کے قول پر تنقید بھی نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چاند ایک جگہ نظر آ جائے اور اس کی خبر
مرحبے مل جائے ہمارے ملک میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے روزہ رکھیں۔ بعض بھائی ہمارے سعودی عرب کے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، وہ ان کا اجتہاد ہے اور میں ان کے تعلق سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ بڑے بڑے علماء کے اس پر اقوال اور فتاوے موجود ہیں، لیکن میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ ہے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کو، اور جو عمل صحابہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ تو اس اعتبار سے ہر آدمی اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھے، سعودی عرب کا اعتبار نہ کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتا اور کسی پر میں کوئی تنقید بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، جو مسئلہ میرے سمجھ میں تھا میں نے وہ آپ کو بتلا دیا۔ چلے اب اس کے بعد ہے کہ روزوں کے فرضیت کے تعلق سے اس صورت میں یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے واجب ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی اگر ہم تلاوت کریں تو آیت نمبر 184 اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کی دوسری دلیل سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 185 اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کے روزے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس سے مفسرین اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ اس جملے کے ذریعہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ یاد رکھیں رمضان کے روزے ان کی فرضیت کے تعلق سے یہ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، شہادتین کا اقرار، نماز کی ادائیگی، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا، تو ان 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر رکھی گئی ہے۔ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ رمضان کے روزے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا یا اس رکن کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے فرضیت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے صرف ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی فرض کیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 پڑھے 184، اللہ نے کیا کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق یہود ہیں، ان پر 3 دن اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر اس امت میں یہ روزے
ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ منسوخ کر دیے گئے۔ ہماری اس امت میں کیا ہے، ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ کیا ہے، یہ روزے منسوخ کر دیے گئے۔ اب کوئی چاہے تو عاشورہ کا روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جیسے اس نے ان پر روزے واجب کیے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں پر واجب کیے تھے، بس ان کے لیے اس میں بہتر اسوہ ہے اور انہیں چاہیے کہ اس فرض کی ادائیگی میں اپنے پہلے لوگوں سے زیادہ مکمل طریقے سے کوشش کرے۔ بہرحال ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ آپ کو ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ اہل جاہلیت بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی چند حدیثوں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے اور ابتدائی اسلام میں اہل جاہلیت، قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یوم عاشورہ کا روزہ فرض سمجھ کر رکھا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق رخصت مل گئی، یعنی اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لیتا اور اگر کوئی نہ چاہتا تو یہ روزہ نہ رکھتا۔ اس ضمن میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی کہتے کان عاشوراء یصومہ اہل الجاہلیت فلما نزل رمضان قال من شاء صامہ ومن لم یشاء لم یصمہ۔ اہل جاہلیت یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے یہ روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے وہ یہ روزہ نہ رکھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4501، کتاب التفسیر میں یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 184 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جاہلیت بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور ہم رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد رمضان کے روزے رکھنے واجب ہے۔ چلے ابتدائی اسلام میں روزوں کی فرضیت کی صورت کیا تھی؟ یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ ہمیں روزے کی تاریخ کا علم نہیں ہے اور اس مسئلے میں آپ کو روزے کی تاریخ کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں ابتدائی اسلام میں فرضیت روزہ کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی نماز عشاء ادا کر لیتا اور پھر سو جاتا تو اس پر کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا، یہاں تک کہ دوسرے دن وہ مغرب کے وقت افطار کر لے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک قول نقل کیا ہے کہ ابتدا میں جب لوگوں پر فرض کیا گیا تھا روزہ تو اس وقت کیا حالت تھی؟ کہتے ہیں اذا صلی احدهم العتمۃ ونام حرم علیہ الطعام والشراب والنساء، کہ جب کوئی آدمی نماز عشاء ادا کر لیتا اور سو جاتا اگر تو اس پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ حالت تھی کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اگر سو گئے تو پھر کھانا پینا اور بیوی سے ملنا حرام، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر یہ مسئلہ جو ہے بڑا شاق گزرتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں ذکر کیا، جو حدیث نمبر 1915 کے تحت ہے، اور امام ابو داؤد نے، امام نسائی، امام احمد، امام ابن حبان، امام ترمذی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے محنت کش آدمی تھے۔ یہ کام کر کے آئے اور بیوی سے کہا افطار کے وقت کہ کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ہے تو کچھ بھی نہیں، ذرا آپ صبر کریں، میں پڑوسیوں کے ہاں دیکھ کر کے آتی ہوں۔ بیوی کھانے کے تلاش میں گئی اور وہ دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے تھے، جاتے ہی ان کو آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب بی بی واپس آئی تو انہیں سوتا ہوا دیکھا تو کہا افسوس تم محروم ہی رہے۔ پھر دوسرے دن دوپہر کو وہ بے ہوش ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے انسانی جسم میں کتنی تکلیف برداشت کرے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے پہلو کو ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے ہر حال میں۔ اللہ رب العالمین نے
اس بات کی آسانی دے دی کہ اب جو ہے انسان پوری رات چاہے تو کھائے پیے، بیوی سے ملے، الحمدللہ صبح طلوع ہونے تک، اور جب صبح طلوع ہو جائے اس کے بعد سے یہ روزہ رکھ لے۔ اب رات میں عشاء کے بعد وہ سو بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بیوی سے مل بھی سکتا ہے، اور سحری کے بعد غسل کر کے وہ کیا ہے روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس کے لیے کوئی اس پر سرزنش نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں تک اللہ نے کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ نے کہا کہ اب تمہارے لیے جو ہے یہ حلال ہے کہ تم روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی جو ہے وہ رات کی تاریکی سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر تک جو ہے انسان کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے اور اپنی عام زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں کتنی آسانی سے تدریج با تدریج جو ہے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرمائیں۔ چلیں، تو یہ دو مسئلے تھے جو آپ کے سامنے آج ہم نے بیان کیا۔ پہلا مسئلہ تھا کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے روزے کی فرضیت کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں مزید آپ کے سامنے کچھ اہم اور بنیادی باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی گئی باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔